بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 35 ہے، اور جو مضمون ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں ابتلاء کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش، امتحان، آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ قال کعب، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها الا فی غزوۃ تبوک، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کیے ہیں، میں سوائے غزوہ تبوک کے کسی سے بھی پیچھے نہیں رہا، یعنی سب میں شرکت کرتا رہا۔ غیر انی کنت تخلفت فی غزوۃ بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها، البتہ غزوہ بدر میں پیچھے رہ گیا تھا، یعنی غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے رہ گیا تھا، چونکہ وہ اچانک ہوا تھا تو اس وجہ سے، لیکن ولم يعاتب احد تخلف عنها، اس میں شریک نہ ہونے والوں میں سے کسی پر بھی عتاب نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ قریش کے قافلے پر حملے کی نیت سے نکلے تھے، مگر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو جمع کر دیا، لیکن یہ جمع مقرر شدہ نہیں تھا۔ مقرر شدہ نہیں تھا مطلب یعنی یہ جنگ پہلے سے طے نہیں تھی آپس میں، بلکہ بس غیر میعاد کے طور پر یہ سامنے آ گئے۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ، میں لیلۃ العقبہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس وقت ہم نے اسلام کی حمایت، نصرت اور حفاظت پر بیعت کی تھی۔ وما احب ان لی بہا مشہد بدر، اور میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ مجھے لیلۃ العقبہ کے بدلے میں بدر کی حاضری مل جائے۔ وان کانت بدرن اذکر فی الناس منہا، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں لیلۃ العقبہ کے نسبت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بارے میں پھر آخر میں بات کریں گے، پہلے حل اللغات کی طرف جاتے ہیں، کیا یا غزوہ بدر وہ افضل ہے یا لیلۃ العقبہ، لیکن پہلے ان الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ پہلا لفظ یہاں پر لم یعاتب، عاتب یعاتب معاتبتاً، یہ باب مفاعلہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، ملامت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب ضربہ سے لے لیں اور باب نصر سے بھی، تو ان دونوں سے مصدر اس کا عتباً آئے گا، ضربہ اور نصر سے عتباً، کسی فعل پر سرزنش کرنے کے معنی میں، اور اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا مصدر بھی ان دونوں باب سے عتاباً آ سکتا ہے، وہ بھی ملامت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ عتباً کسی فعل پر سرزنش کرنا، ڈانٹنا، جبکہ عتاباً ملامت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں، عاتب یعتب اعتاباً، تو پھر یہ رضامند کرنے کے معنی میں آئے گا، اور اس کے علاوہ اسے ہم باب افتعال سے بھی لے سکتے ہیں، اعتتاباً، میانہ روی اختیار کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔
اگلا لفظ ہے جی عیر. عیر یہ قافلوں کو کہا جاتا ہے. ابتدا میں یہ صرف قبیلہ حمیر کے قافلے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا تھا، لیکن بعد میں تمام قافلوں کے اوپر یہ بولا جانے لگا. اس کی جمع عیرات آتی ہے. اگلا لفظ تواثقنا، وثاقہ سے ہے. وثاقہ یہ عہد و پیمان اس کو کہتے ہیں. یہ باب تفاعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. تواثقاً باہم عہد و پیمان کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. مشہد بدر، مشہد جائے شہادت، مقتول ہونے کی جگہ، یہ کئی معنی آتے ہیں اس کے. یہ لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. بہرحال اس کی جمع مشاہد آتی ہے. مشہد کی جمع مشاہد آتی ہے. یہ باب سمعہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کا مصدر شہودن باب سمعہ سے آتا ہے. شہودن اور شہادتن دونوں طرح کے، لیکن اگر شہودن ہو تو پھر یہ گواہی دینے، معائنہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، حاضر ہونے کے معنی میں آتا ہے. کئی معنوں میں یہ استعمال ہو سکتا ہے. اور اگر شہادتن ہو، شہادتن، تو پھر یہ گواہی دینے اور قسم کھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو باب افعال سے اس کا مصدر اشہادن آتا ہے، حاضر کرنے کے معنی میں. جی یہ تو ان الفاظ کی تحقیق دی. اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ العقبہ میں حاضر ہوا تھا، جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام کی نصرت اور حفاظت کی بیعت کی تھی. اور فرماتے ہیں کہ میرے لیے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے بہتر یہ لیلۃ العقبہ والی حاضری ہے، اگرچہ لوگوں میں مشہور وہ غزوہ بدر ہی زیادہ ہے. یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، تفرد ہے ان کا، کیونکہ حقیقت میں بھی یہی ہے کہ جنگ بدر، غزوہ بدر کو لیلۃ العقبہ پر فوقیت حاصل ہے. مگر یہ ان کے نزدیک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لیلۃ العقبہ کی قدر وہ زیادہ تھی کہ اس میں جو بیعت ہوئی تھی اس بیعت کی وجہ سے بعد میں ہجرت ہوئی، اور پھر ہجرت کے بعد یہ پورے تمام غزوات وہ ہوئے، اور کفار کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ لڑائیاں لڑی گئی، جہادیں ہوئی. تو اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے لیلۃ العقبہ یہ اس سے افضل ہے، اگرچہ لوگوں کے ہاں وہ غزوہ بدر کی قدر قیمت زیادہ ہے، زیادہ وہ مشہور ہے. تو بہرحال اپنی جگہ پر یہ ان کا اپنا ایک تفرد ہے، انہیں وہی پسند ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ غزوہ بدر میں حاضر ہونے والوں، اس میں شریک ہونے والوں کو جو فضیلت اور جو مقام حاصل ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، وہ بالکل سب پر روز روشن کی طرح وہ آیا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. کان من خبری انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر حین تخلفت عنہ فی تلک الغزات. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حالات یہ تھے اس وقت کہ میں اس سے پہلے اتنا قوی اور اتنی آسانی میں نہ تھا، یعنی اس غزوہ میں غیر حاضری سے پہلے میں کبھی بھی اتنا خوشحال اور قوی نہیں تھا جتنا میں اس غزوہ کے وقت تھا. واللہ مجتمعت عندی قبلہ راحلتان قط حتی جمعتہما فی تلک الغزات. اور اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی دو سواریاں میرے پاس جمع نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس غزوہ کے وقت میرے پاس دو سواریاں تھیں. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ور بغیرها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کسی غزوہ کے پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے تھے، یعنی
اگر مشرق کی طرف جانا ہو تو مغرب کی جانب اشارہ فرما دیتے، ذکر کر دیتے، شمال کی طرف جانا ہو تو جنوب کا ذکر فرما دیتے. یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر کرتے تھے تاکہ دشمن کو کان و کان خبر نہ پہنچے. حتی کانت تلک الغزوہ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید. اور یہ غزوہ تبوک کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب سخت گرمی تھی. واستقبل سفرا بعیدا ومفازا وعدوا کثیرا. بہت لمبا اور بے آب و گیاہ صحرائی سفر تھا اور دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. فجل للمسلمین امرهم لیتأہبوا اہبت عزوہم فأخبرهم بوجهه الذي يريد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا اظہار فرما دیا تاکہ مسلمان جہاد کی تیاری کے لیے جس سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پورا تیار کر سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمت بھی بتلا دی کہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے. والمسلمون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر. اور اس جہاد میں مسلمانوں کی تعداد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی. جی یہاں پر یہ الفاظ ہے. پہلا اس میں ورہ توریتن. توریہ ایک اصطلاح بھی ہے. اصل بات چھپا کر دوسری بات ظاہر کرنا، اس کو توریہ کہتے ہیں. یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے. توریتن مصدر اس کا آتا ہے. اس کو اگر ہم باب ضربہ سے لے لیں تو باب ضربہ سے مصدر اس کا ورین آئے گا. ورین پیپڑے پہ مارنا. کسی کو پیپڑے پہ لات گوسا مارے تو اسے کہا جاتا ہے. باب تفاعل سے تورین چھپنے کے معنی میں آتا ہے. باب مفاعلہ سے مواراتن چھپانے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ مفازن، یہ اس بیابان کو کہا جاتا ہے کہ جس میں پانی بالکل بھی نہ ہو. اس کی جمع مفازاتن یا مفاوزن آتی ہے. باب نصرہ سے فوزن مصدر اس کا آتا ہے کامیاب ہونے کے معنی میں. کامیاب ہونے کے معنی میں. اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں تو اس کا مصدر باب افعال سے افاظتن کامیاب کرانے کے معنی میں یہ آئے گا. اور اگر باب تفعیل سے اس کو لے لیں ہم تفویزن تو گزرنے ظاہر ہونے کے معنی میں یہ پھر آئے گا. اگلا لفظ فجلہ. جلہ یہ باب تفعیل سے تجلیتن مصدر اس کا آتا ہے ظاہر کرنے کے معنی میں. تجلیتن ظاہر کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے باب تفعیل سے. اگر باب سمعہ سے اس کو ہم لیں تو باب سمعہ سے اس کا مصدر جلن آئے گا. جلن اور جلوان. جلن ہو تو سر کے اگلے حصے کے بالوں کا اڑ جانا، جو آگے سے بالکل بال جڑ جاتے ہیں. اور اگر جلوان ہو تو پھر کشادہ ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ اس کو ہم باب افعال سے بھی لے سکتے ہیں اجلاءن نکلنے کے معنی میں. اور باب تفاعل سے تجلین اچھی طرح ظاہر ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. آخری لفظ ہے لیتأہبوا. اہبہ سے ہے تأہباً. یہ باب تفاعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے تیار و آمادہ ہونے کے معنی میں آتا ہے یہ. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ درس بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اس مضمون کے اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.